اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کے عظیم تر احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اس نے انسان بنایا ہے۔ یہ مقدر کی بات ہے کہ اللہ نے کسی گندی نالی کا گندا کیڑا نہیں بلکہ اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری قسمت میں جب 4200 اعظم کام کر رہے تھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا لکھا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے کلمے کی دولت سے نوازا ہے اور توحید سے مالا مال فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی کے لیے بڑی راہیں ہوں گی، مگر جو رستہ اللہ نے متعین کیا ہے وہ انسان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا عامل بھی ہو، حامل بھی ہو، داعی بھی ہو، اور اسی پہ اس کی زندگی ہو، اسی پہ موت ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب نے توحید کے بعد رسالت جیسے عقیدے سے، اطاعت سے، فرما برداری سے اور اتباع کے جذبے سے ہمیں نوازا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے معاملات، ہمارے رویے، ہمارے انداز وہی ہوں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ بھائیو، ایمانیات کے بعد اور عبادات کے بعد ان ساری چیزوں کو اگر کوئی چیز کور کرتی ہے اور سنبھالتی ہے تو وہ حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حق اللہ نے باپ اور ماں کا رکھا ہے۔ ایک انسان بہت اچھا توحید والا ہے، عقیدہ رسالت بڑے اچھے طریقے سے اسے لیتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور دنیا کو سناتا بھی ہے۔ اسی طرح اس کا ایمان اور یقین ہے کہ میرا اللہ ایک ہے، فرشتوں پر یقین ہے، آسمانی کتابوں کو ماننے والا اور قرآن مجید کو حفظ کیے ہوئے، ترجمہ پڑھا ہوا ہے، عامل بھی ہے اور اس کا حامل بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے۔ اسی طرح وہ شخص نمازوں کا پابند بھی ہے، قیام، رکوع، سجود پورے وقت پہ ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، عمرے پہ عمرے کیے ہوئے، حج کیے جا رہا ہے، موت کے وقت زبان پہ لا الہ الا اللہ بھی جاری ہے، لیکن حقوق العباد میں مار کھا گیا، اور بالخصوص والدین کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اتدرون من المفلس، میرے صحابہ جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے، کنگال کون ہے؟ من المفلس، فقیر کون ہے؟ وہی جواب آیا جس کی امید تھی کہ ہم میں مفلس وہ ہے من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جمع پونجی نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے ساتھ
بھلائیوں کے ساتھ، خیر کے ساتھ، نماز روزے حج قیام کے ساتھ، عبادات کے بڑے سارے مجموعے لے کے اور نیکیوں کے ڈھیر اور انبار لے کے، لیکن اس سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں بہت اچھا، اور ہمارے ہاں دو ہی کیٹیگری کے لوگ حقوق اللہ میں اتنے اچھے ملیں گے کہ انہوں نے کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑی ہوتی، حقوق اللہ میں اتنا کمال رکھتے ہوں گے، 80 سال سے اوپر عمر ہے مگر کبھی روزہ نہیں چھوڑا، قربانیاں بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی، صدقے بھی، بڑے اچھے اچھے معاملات کرنے والے، لیکن حقوق العباد کے اندر بیچاروں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کہیں ماں باپ کے ساتھ، کہیں بہن بھائیوں کے ساتھ، کہیں رشتہ داروں کے ساتھ، کہیں اپنی اولاد کے ساتھ۔ اب ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ اپنی نظر میں بے شک ولی ہوں۔ بھائیو مجھے یہ آج بات کیوں کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم سارے لیلۃ القدر کی جستجو میں ہیں، تلاش میں۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ نام سے ظاہر ہے کہ جس میں ہمیں امید ہو کہ میرا رب میری قدر کر لے۔ اللہ کی قدر کیا ہے؟ جس بندے نے ساری زندگی وما قدر اللہ حق قدری، رب ہی کی قدر نہیں کی، آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ بدلے میں قدر دے گا؟ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی، نبیوں کا بے قدرہ کبھی قدر نہیں پا سکتا۔ اسی طرح رشتہ داروں میں جو بڑے ہوتے ہیں، آباء و اجداد ہوتے ہیں، ددیال ننیال ہوتے ہیں، سسرال ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی بھی عزتیں اور مقام رکھی ہیں، کیونکہ انسان کو اگر قدر چاہیے تو پہلے قدر کرے۔ اگر یہ بندہ اللہ سے قدر لینا چاہتا ہے تو کرے گا کیا؟ اماں جی عائشہ نے پوچھا تھا، محبوب میں لیلۃ القدر کی تلاش میں ہوں اور مجھے وہ پل مل جائے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پل ہمیں بتا کے آئے گا؟ نہیں، یہ وہ پل ہے کہ جب آپ اپنی غلطیوں کو پہلے اکٹھے کر چکے ہو۔ گاڑی آنی ہے، اس نے سامان سارا لے جانا ہے، رب نے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنا ہے نا، گناہ معاف کرنے ہیں۔ اللہ اکڑے ہوئے لوگ، بگڑے ہوئے لوگ، لاپرواہ لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ توبہ کے لیے پہلی شرط، لیلۃ القدر کے لیے پہلی چیز، آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور غلطی کو لے کر کے آئیں۔ اچھا، ہمیں اپنی نیکیوں کا بڑا پتہ ہوتا ہے، ساری دنیا تعریف کر رہی ہوتی ہے، محلے میں بڑے سارے لوگ ملیں گے، یار بیلی، یار بندہ بڑا سچا ہے، یہ آدمی بڑا نیک ہے، یہ آدمی بہت نستعلیقی ہے، یار بڑا ادیب قسم کا آدمی ہے۔ اچھا، یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں۔ انسان کے کچھ جرم ہوتے ہیں جو رب کے علاوہ اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے ہاں رمضان المبارک میں جب رب کا غصہ بند، جہنم بند، جنت کھلی ہوئی، آخری عشرہ لیلۃ القدر کی تلاش میں، کرنا کیا ہے؟ آپ نے کبھی کوئی لسٹ بنائی کہ میری کیا کیا غلطیاں ہیں، کیا کیا جرم ہے؟ حضرات ایک بات ذہن میں رکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان آپ کو کہتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، یہ گناہ گار ہے، اور ممکن ہے آپ اس میں گناہ گار نہ ہوں۔ ہمارے استاذ جی کہا کرتے تھے، بس اوقات بڑا نیک آدمی، اچھا آدمی، اللہ کے ہاں منیبین میں لکھا ہوا، یہ شخص لوگوں کی نظروں میں مجرم ہوتا ہے، لیکن اس کے اور رب کا جو درمیانی معاملہ ہے وہ بڑا صاف ستھرا ہے۔ اس کی مثال 2 سال پہلے
بہت زیادہ یہ واقعہ ہٹ ہوا کہ ریاض کے ایک مالدار آدمی کو خواب کے اندر یہ دکھایا گیا کہ اسے فلاں جگہ جانا ہے۔ علماء سے ملا، تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا جاؤ۔ وہ وہاں گیا، ادھر ایک شخص کو ساتھ لینا تھا، اسے عمرہ کروانا تھا۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نے اس کو لینا ہے، عمرہ کروانا ہے، ڈیوٹی لگی ہے۔ یہ جب اس کے محلے میں گیا ہے اور جا کر کے پتہ کیا ہے تو لوگوں نے اس کے بارے میں رائے اچھی نہیں دی۔ سبھی نے کہا کہ شخص برا ہے۔ بہرحال غیبی اشارہ سمجھ کے، خواب کو زندگی کا حصہ سمجھ کے تعبیر کے لیے چل پڑا، لیا ہے۔ یہ بندہ عمرے کے لیے روانہ ہے۔ یار چنگا کرن دے چکر چ پہلے تو بھی جاندا ہے، وہ تو سوٹاں نوں بھی تھوڑا جہا سائڈ تے کرو، کھڑکا دڑکا گھٹ کرو۔ یہ شخص اسے عمرہ کرواتا ہے، دوران عمرہ وہ شخص فوت ہو جاتا ہے، اور ایسی حالت میں فوت ہوتا ہے کہ جب رب کے ساتھ بڑا چپک کے گڑ گڑا رہا تھا۔ ایک طرف لوگوں کے کمنٹس ہیں، آراء ہیں، اچھا ویسے نا ٹھیک سی پہلے اللہ تہاڈا بھلا کرے، تسی جان کے یا تے کوئی فیصلہ کیتا ہے کہ اج میں کرنا ہے۔ عمرہ کرتا ہے بندہ، اس کے دوران فوت ہو جاتا ہے۔ اس شخص کو سمجھ نہیں آتی، یہ کہتا ہے کہ میں نے نا پتہ کرنا ہے معاملہ کیا ہے، مجھے رب نے کیوں کہا، میری ڈیوٹی کیوں لگائی۔ خیر کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے اس کی بیوی سے پوچھی، گیا اور پتہ کیا تو اس کی اہلیہ نے کہا کہ جو لوگوں نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، جو لوگوں نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ بندہ ویسے نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں، جو لوگوں نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ ایسے نہیں ہے۔ لوگوں نے سچ کیوں کہا ہے؟ بڑا تعجب ہوا، تو کہنے لگا کہ میں نے پتہ کیا تو وہ خاتون کہنے لگی کہ یہ بندہ غلط اڈوں پہ جاتا تھا، جہاں کعبہ گری ہوتی ہے، لوگ جسم بیچتے ہیں، وہاں جاتا۔ اب ظاہر ہے تہاڈی مسجد دا امام جو کتے اداں دی جگہ تے کھڑا ہوئے سینما دے لاگے یا ڈرامے والی جگہ تے، تو تسی تے نہیں اگلی نماز پڑھن لگے۔ اب یہ جا کے کرتا کیا تھا؟ گناہ کرتا تھا، جرم کرتا تھا، خطا کار تھا، بدکار تھا۔ ہوئے ہوئے وہ خاتون کہتی ہے کہ نہیں، یہ جتنا اس کے پاس کوئی تھوڑا بہت پیسہ ہوتا تھا نا، اکٹھا کرتا اور جاتا اور جا کے کسی خاتون سے بات کرتا اور اس کو کہتا کہ آج کی رات میں نے تجھے خریدا ہے، یہ پیسے پکڑ اور اللہ کی بندی اپنے گھر چلی جا، تو نے آج جرم نہیں کرنا کوئی۔ ایک خاتون کو ایک رات کے لیے اگر یہ دلدل سے نکال سکتا تھا تو نکالتا تھا۔ مجھے اندر کے مسئلے کا پتہ ہے، لوگ نہیں جانتے، انہوں نے ظاہر پہ حکم لگایا ہے، ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، حتیٰ کہ محلے میں کوئی اس شخص کے ساتھ سلام نہیں لیتا تھا، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ بندہ ایسا۔ اب آپ سوچیں، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں بچے، یہی کام اچھے کرتے کرتے دنیا کی نظروں میں مجرم ٹھہرا۔ ایک ہی غلطی نے محرم سے، یا ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا ہم کو۔ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے۔ اب یہ شخص اللہ کے ہاں کتنا منیب ہے کہ اسے لیا جاتا ہے، بندوبست کیا جاتا ہے، گاڑی اسپیشل جاتی ہے، لا کے عمرہ کرواتی ہے، اور حالت عمرہ میں اللہ کے گھر میں اللہ اس کی روح پرواز کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ جسے تم مجرم کہہ رہے ہو میرے نزدیک وہ مجرم نہیں، محرم ہے۔
दूसरी सूरत, आपने एक शख्स को जैनवन गुनाह करते देखा है, आंखों से देखा है, आप ऐनी शाहिद है, उसके बाद आपने का ज़हन बन गया कि ये बंदा ना माठा है, हल्का है, अच्छा नहीं है, रवाना हो गया आप। उसके दिल में अल्लाह का डर आया, तकवा आया, खौफ आया, लल्लहियत आई, वो कहीं साइड पे बैठ के तन्हाई में बैठ के रोया, गुनाहों के जितने पलंदे थे इकट्ठे करके, जैसे हम कूड़े को आग नहीं लगा देते, ये इकट्ठे करके उन पे रोया, इकरार किया कि अल्लाह मैं मुजरम हूँ, मैं गुनाहों पे शर्मिंदा हूँ, तेरे से माफ़ी मांगने आया हूँ, मुनफ़इल हो के गुनाहों पे कभी रो तो सही, नारे दोज़ख को बुझा देगा, आंसू तेरा एक कतरा जहन्नम बुझा देता है। अल्लाह ने इसको माफ़ कर दिया, इसके खोटे लेके खैरों में बदल दिया, अल्लाह के यहाँ ये मुनीब लिख दिया गया, और तेरी मेरी नज़रों में आप और मैं उसके बारे में जहन बना के बैठे हैं। अभी आप अम्मी आयशा का वाक़या सुन रहे थे कि कारवान चला है, ये तो नसीबे की बात है ना, कारवान चला है, उस कारवान में जब पड़ाव हुआ है, ज़ाहिर है उस वक़्त वाशरूम ऐसे तो थे नहीं, वैसे भी रास्ते थे, उतर करके बाहर हाजत के लिए गई है, कारवां चला दिया गया है, कचावा वज़न चुके था नहीं, उठा के उन्होंने समझा कि डोली है, ऊँट पे रखी, चल दी है, वापस लौटती हैं तो कारवां निकल चुका है, वहीं लेट जाती हैं, कारवां के पीछे एक आदमी चलता था जो देखता था कुछ सामान ऐसा वैसा नहीं, तो वो जब लेकर के आए और अपनी मां थी उनकी, लोगों ने बातें बना ली। ये आज की बात नहीं है, ये पुराने दौर से सिलसिला चला आ रहा है। बसा औकात हम अपने सोच पाकीज़ा नहीं होती, अपने मोहसिनों को, खैर खाओं को भी जो समझ बैठते हैं, उसका नतीजा के मां जी को बड़े बड़े उलट इल्जाम दिए गए, मगर अल्लाह के यहाँ के वो क्या थे, अभी आपने सारा वाक़या सुना। तो मेरे भाइयों, लैलतुल कद्र ये है कि दो काम करने हैं। अल्लाह ये मेरे गुनाह हैं, लिस्ट तैयार होनी चाहिए, लिखा हो तन्हाई में कहीं बैठ के, मेरे अंदर ये भी खामी है, ये भी खामी है, ये भी सिक्के खोटे हैं, ये भी खोटे हैं, ये भी नहीं चलेंगे, ये भी नहीं चलेंगे, मैंने चलाने हैं, और 5 रातों में से किसी रात ये मेरे खोटे जो हैं निकल जाने हैं, और मेरे रब ने इनको खरे में बदल देना है। मैं मिसाल दिया करता हूँ, मैं पेशावर दा एक गेड़ा ला के आवां तो कामों की इत्थे SHO ਨੂੰ आके कहां कि यार बरीफ केस ना मेरे को 5-5 हज़ार के नोटां दा 2 नंबर ने, तो एक नेकी कर आ रख ले, तो मैनू जिन्ने नोट ये च ने ना, इन्ने मैनू तू रसूख वाला बंदा है, असल रसूख है, इन्ने मैनू खरे दे दे, मैं तेनू दसन दियाँ कि 2 नंबर ने। जितना मर्जी मेहरबान SHO मेरी सदाकत और मेरी सच्चाई को देख के मुझे इनाम नहीं देने लगा, मैनू भी फड़ेगा तो नाल कहेगा चल फड़ा जिन्ना को लैके आए। अल्लाह ऐसे नहीं करेगा, इकट्ठे करके ले आओ, इन्ना 5 रातां च माल निकल जाना जे, एतराफ़ करो सही अल्लाह ये गलत है, मैंने सारी जिंदगी मिलावट की है, रिश्वत ली है, झूठ बोला है, फराड लगाए हैं, धोखे किए हैं, 2 नंबरियां की हैं, अल्लाह ये मैं जुर्म लेके आया हूं, मुआफ़ी मांगता हूं, इकरार करता हूं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, सारे गुनाह करके ते आन के झूठी मूठी आन के माफ़ी मंगे तो दिलों शर्मिंदा भी ना होवे, तो वो तो दिलों के भेत जानता है। जितना मर्जी आप गुनाह किए हुए हैं ना, अल्लाह के दर पे आ जाएं, अल्लाह कबूल कर लेगा, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा काम, अल्लाह मैंने फ़ुलां के बारे में भी ये ज़हन बना रखा है, फ़ुलां के बारे में भी बना रखा है, मैं सारे जान नू चोर समझना, लेकिन मैं खुद नू ठीक समझना, अल्लाह आ भी मेरे विच एक भैड़ है, ये भी लेके आनी है। अगर ये चीज़ ना ख़त्म हुई, सफाई मुकम्मल नहीं है, और ये चीज़ें जब रब के सामने लेके आएंगे, मुआफ़ियाँ मिल गई हैं, सारे सौदे अल्लाह ने कर लिए हैं, सवाब मिल गए हैं,
नेकियों के अंबार। लेकिन अगर प्यो राजी नहीं ना, बड़े सारे मैं नेक वेखे ने, लेकिन वालिदैन नाल उन्हां दा बोलण दा रवैया ठीक नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये इतना बड़ा सौदा करके भी कंगाल है, ये लैलतुल कदर की 83 साल से ज्यादा इबादत करके भी कंगाल है। नमाजें पढ़ के, रोजे रख के, हज करके, उम्रे करके, सदके दे के, खैरात करके, जिहाद करके, नेकियां करके, लोगों में बांट बांट के, सखी बन के, ये है कंगाल का कंगाल। सबसे पहले अपने माँ बाप के साथ अपना रवैया दुरुस्त कीजिए। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कहाँ कहाँ रवैया सही करना है। सबसे पहले उनके सामने अपना शरीर ठीक रखें। शरीर ही है जो शरारत सिखाता है। अगर आप में हवा ज़्यादा भर गई है, इल्म की, दौलत की, माल की, नॉलेज की, आप समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब्बा बूढ़ा है, अब्बा अनपढ़ है, अम्मा बूढ़ी है, अम्मा अनपढ़ है, अम्मा को पता ही नहीं। सर जी याद रखें, पंजाब यूनिवर्सिटी की दीवारें जो बनी है ना, जहाँ से डिग्रियाँ मिलती हैं, आपको पता है जिन्हें इट पत्थी सी ना वो भी अनपढ़ सी, जिसने उठा के रेड़े में डाली थी वो भी अनपढ़ था, जिस गधे पे लादी थी वो भी अनपढ़ था, फिर जो भट्ठे में लेके गया था वो भी अनपढ़ था, जिसने आग लगाई वो भी अनपढ़ था, जिसने अंदर से निकाली वो भी अनपढ़ था, जिसने लोड करके आपके घर पहुंचाई और यूनिवर्सिटी तलक आई, जहां भी गई अनपढ़ था। वो जो मिस्त्री मजदूर था वो भी अनपढ़ था। मां प्यो अनपढ़ होण ते एदा माना ये नहीं है कि जो मर्जी उन्हां नाल करो, या कमज़ोर हो जाए तो जो मन में आए करो। ये रियासतें, ये इबादतें, ये नेकियां मुंह पे दे के सिर्फ मारी नहीं जाएंगी, अल्लाह नेकियां छीन लेगा, दूसरों को दिला देगा, वालिदैन के हाथ में देगा, और उनके गुनाह लेके तेरे ऊपर लाद के, अकड़ू खान बिगड़े हुए गर्दनों के सरिये मेरा रब मोड़ के, तोड़ करके, जब उनके गुनाह लाद के जहन्नम में फेंकेगा। ये मुस्तफ़ा का फरमान है। अकेले रोज़े काफ़ी नहीं, रातों के क़याम काफ़ी नहीं, सजदे और रुकू काफ़ी नहीं, मुनाजात और दुआएं काफ़ी नहीं, सिर्फ आंसू बहाए हुए भी काफ़ी नहीं। मुमकिन है अल्लाह ने आपसे डील कर ली हो, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी डील ख़राब है, तो माँ बाप के साथ हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। इन्होंने तेरा शरीर बनाने में अपना शरीर तोड़ा है, तेरा जिस्म बनाने के लिए बनाया रब ने है। इन्होंने दुख पे दुख उठाए हैं। माँ चूल्हे पे जलती है, बाप धूप में जलता है, फिर जाकर के एक बच्चा पलता है। अगर ये हकीकत है तो अभी आज ही अपनी नेकियों के साथ, वालिदैन के साथ अपने मामलात की इस्लाह करें। यह मैं गुजारिश करूँगा, कुछ वालिदैन भी हट धर्मी पे और ज़िद पे, मैं चूँकि एक बाप हूँ तो इन हकीकतों को जानता हूँ। बाप बसा औकात ना ऊपर से बड़ा सख्त बनने की कोशिश करता है, सख्त होता नहीं है। दुआना वेख्या जी, बाहरों चंगा टैट, अंदर से अक्सर नरम होता है। मैंने बड़ी सारी जगहों पे बाप को देखा है कि अपनी अनार रखने के लिए ना अणख ली, चल हुण मैं कह जू छड़े, ये लफ्ज़ पालने के चक्कर में खुद को तोड़ देता है। तोड़े मत, जो हकीकत है मान ले, कुछ नहीं होता। बड़ा गलती मान ले तो छोटा नहीं हो जाता। मैंने बड़े सारे बाप देखे हैं जो अपने बच्चों को कह देते हैं बेटा मेरी इत्थे गलती है, पर तुहाडा प्यो हाँ यार, हुण तुसीं मैनूं सज़ा देनी है। तो मैंने ऐसी औलाद भी इतनी बदबख्त नहीं देखी जो कह के नहीं। असल में हम जब जुमे पढ़ाते हैं ना तो वालिदैन के हुकूक इतने बयान करते हैं और हवा भर देते हैं कि ये औलाद पे जाके फटते हैं। आ देखो, आ सुनो, और औलाद के हुकूक इतने बयान कर देते हैं कि माँ बाप दब जाते हैं। नहीं, बैलेंस करें। जहां जहां माँ बाप का एहसान है, हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान। आंख देख के कभी आईने में खुशी हो ना, मेरा डेला बड़ा प्यारा है, तो प्यो भावें नबीना होवे तो माँ भावें चुच्ची होवे, अख छोटी होवे तो भावें एक डेला मरिया होवे काणी होवे,
یہ تیری آنکھ کا حسن رب نے جس ندی سے جس جھیل سے لا کر کے دیا ہے نا، وہ تیرے امی ابو ہیں. اکھ تے کدی پیار آوے نا تے ماں پیو دا متھا منہ چومیا کر جا کے. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیونکہ ان لوگوں نے بچپن میں تجھے کتنا چوما ہے، کتنا پیار کیا ہے، تیرے شریر کی حفاظت کی ہے. کبھی پتہ لگے نا کہ میری نک بڑی اچھی ہے تو پتہ کریں ذرا ماں نو پوچھی، ماں یہ کداں بیٹھی سی، تو کداں کھچ کھچ کے مالشاں کر کر کے پالشاں کر کر کے. کبھی جلد پہ ناز ہونے لگے نا، صرف ماں باپ سے پوچھنا کہ مجھے مالش کر کے دھوپ میں لٹاتے کیسے تھے. کبھی ڈولے کے اوپر محسوس ہو ماس بڑا چڑھیا ہے تے پٹھے بڑے مضبوط نے، تے اینا پتہ کر لیں پٹھا ہے گا کداں. جڑے پلوان نے نا اپنے شاگرداں نو کی سدتے ہیں پٹھا، تے ساڈے کول تے ایک ہی پٹھا مشہور ہے مقاموں کی الو دا پٹھا. تے یہ گال تے پیو نو ٹر گئی نا، پٹھے نو تے کچھ نہ کیا کسی نے. لہٰذا باپ جان بوجھ کے بے وقوف شو کرتا ہے، وہ بے وقوف ہوتا نہیں. کملا تے یملا بنیا رہندا، وہ کملا یملا نہیں ہوندا. آج جو جوانی تیرے اوپر ہے نا، یہ سارا دور اس پہ بھی آیا تھا. جو مستانی تیرے اندر ہے وہ اس پہ بھی تھی. وہ جی میں سادہ عید تے کہہ دینا نا، نہیں پتر میں کی کرنے نے لے کے پا کے، پتہ نہیں کیڑے ویلے انہیں اپنے بھی ماں پیو نال زداں کیتیاں ہون چنگے تو چنگا پاؤن لئی، لیکن تہاڈا منہ ویکھ کے تے تہاڈے لئی تے سارا کچھ لے دے کے دیندا ہے. کچھ پیچھے ہے. تو شریر دیکھ کے وجود دیکھ کے جب خوشی ہو مان تران ہو تے کدی بڈھے پیو دا وجود بھی ویکھ لیا کرو تے ماں نوں بھی تک لیا کرو، پھر نیکی کام دے گی. اگر آپ سے یہ نہیں ہو سکا، اور والدین سے گزارش کروں گا کہ 2 جگہوں پہ مار نہیں کھانی. پہلی، اولاد کے ساتھ نا انصافی، جملہ مشہور ہے کہ نہیں کرنی. نا انصافی یہ جملہ درست کر لیں. اولاد کے ساتھ عدل کرنا ہے، انصاف نہیں کرنا. عدل کرنا ہے. سمجھ دے جی عدل، یہ نقطہ سمجھ جاؤ. اچھا، عدل میں اور انصاف میں یہ فرق ہے. آپ کے 5 بچے ہیں، بڑے بیٹے کی PhD کے اندر اس کی فیس جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ ہے. ایک بیٹا MPhil میں 60-70 ہزار ہے. ایک BS میں 40-50 ہزار میں گزارا ہو رہا ہے. ایک میٹرک میں ہے، اس کے اوپر 10 ہزار کافی ہے. ایک بچہ ابھی چھوٹا ہے، پڑھتا ہی نہیں. انصاف کا تقاضا ہے کہ چھوٹے بچے نو جڑا دودھ پیندا ہے انہوں دودھ دا فیڈر دیتا جائے، تو جڑا PhD چے انہوں بھی دودھ دا فیڈر ہی دیتا جائے. انصاف ہے. سمجھتے انصاف؟ آدھا آدھا، نصف نصف. جو عرب ملکوں میں رہ کے آئے ہیں نا، ان سے پوچھئے نصف کسے کہتے ہیں. نصف لی و نصف لک، آدھا میرا آدھا تیرا. آدھی آدھی روٹی کر دینا انصاف ہے. اللہ جہاں بھی حکم دیں گے، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں اولاد میں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے. سمجھے جے؟ عدل کا تقاضا، بڑے بیٹے کا پیٹ بھرتا ہے 3 روٹیوں سے، 3 دیں. اس تو بڑا پہلوان ہے، انہوں زیادہ چاہیے ہے، گوشت کھاندا ہے، کشتیاں کرنیاں نے، باقی لوازمات نے، اس کو وہ دیں. اور جو چھوٹا بچہ ہے جو روٹی کھا نہیں سکتا، عدل میں اسے دودھ کا فیڈر دیا جائے گا جو اس کی ضرورت ہے. اور انصاف کیا کہتا ہے؟ وڈے نو 3 روٹیاں دیتی ہیں، انہوں بھی روٹی دے. یا انہوں فیڈر دیتا جائے تو وڈے نو بھی کہے تو بھی پت فیڈر پی، میں ایویں اللہ کے جان دینی ہے، پھڑیا جاواں. انہوں تو روٹیاں دین دیا، انہوں تو دودھ پیاؤن دیا. نہیں سمجھے؟ کی سمجھے جے؟ عدل کرنا ہے. حقوق میں عدل ہے. جس کی جو جس وقت کی ضرورت ہے اسے وہ دی جائے گی. اے نہیں کہ وڈے نو دیتا لاکھ روپیہ، اے آلے ماں دی گود چے دودھ دا فیڈر پینڈے انہوں بھی لاکھ دو جی. یہ انصاف ہے. انصاف قوموں کو جینے نہیں دیتا، مار دیتا ہے. عدل ہے جو زندہ رکھتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل. آگے چلیے. وراثت کے اندر جو رب نے حصے مقرر کر دیے وہی انصاف ہے، وہی عدل ہے.
اس میں مرضی سے کمی بیشی نہیں کی جائے گی. جو رب نے کہہ دیا ہے، انصاف کا تقاضا تھا کہ بیٹے کو بھی ایک دے بیٹی کو بھی ایک دے. اللہ نے عدل کروایا. عدل کیا ہے؟ کہ جیڑی دھی ہے نا، ایک گھر ہے ماما آیا تو انہیں بھی دھی نو پڑھاونے نے، دھی رانی. چاچا آیا انہیں بھی، تایا آیا انہیں بھی، بھائی آئے وہ بھی، باپ اپنی زندگی میں بہنوں کو، پھر آگے اس کے بیٹے پھوپھیوں کو، چلتا رہے گا. لیکن مرد کیا کر رہا ہے؟ کوئی گھر مہمان آیا ہے، انہیں بچیاں نو پیسے پڑھائے نے، دھی نو وہ بھی ماں کول گئے، تسی دیا جے انہوں نے 1000 دیتا ہے، 2 کر دو، چلو یہ بھی مرد دے رہا ہے. چونکہ اس کو ڈبل ہے تو اللہ نے ڈبل کر دیا ہے. جیسے خرچے ہیں ویسے اللہ نے عطا کی ہے، عدل کیا ہے. دوسری مثال لیں، 4 بیویاں ہیں. اسی ایک ہی گل پڑھی ہے جی، جے انصاف نہیں نہ کرنا تو ویاہ نہ دوجا کریا جائے. یہ اللہ نے تو کتے بھی نہیں کیا، اللہ نے تو عدل کی بات کی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر عدل نہ کر سکو. عدل کا معنی انصاف نہیں ہے. انصاف نصف نصف، آدھا آدھا، برابر برابر ہے. بھئی برابر کیوں؟ بیوی بڑی ہے، عمر 60 سال ہے، چھوٹی دا او دا پورا مہینے دا کچن دا انہا خرچہ نہیں جنہ وڈی دی دوائیاں دا ہے. پھر عدل کہتا ہے کہ اس کی میڈیسن کا خرچہ زیادہ، اولاد بڑی ہے خرچے زیادہ، تعلیمی اخراجات زیادہ، تو ان کا زیادہ بنتا ہے. اس سے چھوٹی کا اس سے کم، اس سے چھوٹی کا اس سے کم. جس کی اولاد نہیں، ممکن ہے اس کا 5-10 ہزار میں گزارا ہو جائے. اب بڑی کو اگر 2 لاکھ دیا ہے، چھوٹی کو بھی 2، یہ انصاف ہے؟ نہیں. جب اس کا وقت آئے گا اس کا پتہ نہیں کتنا ہوگا. ابھی جس کا ہے اس کو چلایا جائے، آگے لایا جائے. تو یہی چیز ہے. یہ تو پھر ایدہ ہی ہے نا بھی سائیکل لئے بھی تسی جے کار 50 لیٹر تیل پاؤنا ہے تو سائیکل لئے بھی وکھرا لے کے رکھ لو. تو یہ عقل مندی نہیں. والدین نے سدا خود کو بلیک کیا. ہاں آپ گفٹ دینے لگے ہیں، گفٹ دینے لگے ہیں. گفٹ کیا ہے؟ چھوٹے بچے نو اس ویلے چاہیے پنجابی چ کی کہندے ہو چھڑکنے نو، ایتھے بھی وہی سادے جے. وہ کھڈونا جہا جہدے نال بیچارہ آر لگا رہے، توجہ لگا رہے. ہن وڈے پتر نو تسی گفٹ لے کے دتا ہے، چل یار ایلا کار لے لے، وہ دی ضرورت ہے. اس تو چھوٹے نو بائک لے کے دیتی، وہ دی ضرورت ہے. اس سے چھوٹے کو یا آپ نے بڑے کو ہیوی بائک لے کے دی ہے تو چھوٹے نو چاہیے 3 ٹائراں والا سائیکل. سمجھ رہے جائے. یہ سیکھو تو پھر آ کے بہت لیلۃ القدر تلاش کرو. وگرنہ آپ سے جو ہو رہا ہے اور مجھ سے جو ہو رہا ہے، اور اولادیں ناراض ہو رہی ہیں، مائیں ناراض ہو رہی ہیں، گھروں کے گھر برباد ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے گھر سے ختم ہی نہیں ہوتے. یوں لگتا ہے کہ طوفان بدتمیزی ہے. پتہ نہیں بچے جم کے کر کی لیا ہے نال تو میں چھڑا ہی چنگا سا. اور بچے کہہ رہے ہوتے ہیں یہو جے ماں پیو جے کتے منڈی لگن نہ تو لا آئیے سے. نہیں، اعتدال کے ساتھ جینا ہے، بندوں میں رہنا ہے، حقوق العباد کو دیکھنا ہے. سب سے پہلے ماں باپ کی قدر کرنی ہے جسم کی. جیسے انہوں نے مالشیں کی تھی، آج ان کو ضرورت ہے. کل انہوں نے انگلیاں پکڑی تھی، آج ان کو انگلی پکڑوانے کی ضرورت ہے. پکڑو انگلی. کل انہوں نے آپ کو سرمے پہنائے تھے، آج ان کی آنکھوں کا نور ختم ہے، ان کی روشنی بن جاؤ، ہاتھ کی لاٹھی بن جاؤ. انہوں نے آپ کو پکڑ کے چلایا تھا، آج ان کے لیے ویل چیئر بن جاؤ. پھر یہاں بیٹھ کے لیلۃ القدر کا فائدہ ہے. تے جے پیو گھر تکے کھان ڈیا ہے، ماں کتے بیچاری پریشان ہون ڈئی ہے، پینا پائی کتے نے پتہ ہی کوئی نہیں، تے پھر اے عبادتاں تے ریاضتاں افلاس تو ہٹ کے کچھ نہیں. اور اگر والدین کروڑوں میں ہیں، اربوں میں ہیں، خربوں میں، اور اولادوں کا پتہ ہی نہیں. میں 2-3 دن سے ایک چیز بڑی نوٹ کر رہا ہوں کہ ایک محترمہ اپنے والد کو 42 یا 40 سال کے بعد ملی ہے. نامی گرامی ہے. لوگوں نے بڑا توا لگایا کہ دولت کے نشے میں اور کیمرے کے نشے میں، شوبز کے نشے میں آپ لوگوں کو خبر ہی کب ملی ہے کہ باپ تھا. اور جب اس سے انٹرویو کر کے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جب میرا باپ میری ماں سے ناراض ہو کے مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا. اب ظاہر ہے جس نے پالنا ہے، جس نے سنبھالنا ہے،
مشکل لمحے میں کوئی چھوڑ کے چلا جائے، ان ایام میں جب شوہر کی ضرورت ہو، ایام حمل جن کے بارے میں رب نے اسپیشلی کہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جب عورت کے رحم میں بچہ ہو اس ٹائم سے خصوصی ڈرنا، کیونکہ تمہاری معمولی سی بھی غلط سرگرمی اس کے اثرات بچے کی نفسیات پہ ہوں گے، جسم پہ ہوں گے، روح پہ ہوں گے. اور وہ 40 سال کی ہو گئی ہے، بچے ہیں اپنے، شادی شدہ ہے، مگر جب بھی کہیں بات ہوئی تو ٹوٹی ہوئی، تو آخر ملے تو ہو، چلے مقدر مل گئے ہو. تو گھر میں رہ کے میں نے دیکھا ہے کئی سالوں سے اجنبی لوگ، باپ بیٹوں کو نہیں ملتا، بیٹے والدین کو نہیں ملتے، اولاد والدین سے بڑی دور، ایک گھر میں رہ کے ذہنی تنافس، دوریاں، نفرتیں، بغض. پتہ کرو تے وجہ کوئی بھی نہیں، بلا وجہ ہے میں رنگ چپنگ، پانی چمدانی. تو بھائی اگر آپ نے ان کو جنم دے لیا ہے تو ان کی تربیت بھی تو آپ کے ذمہ ہے، اور اگر آپ ان کے گھر پیدا ہو گئے ہیں تو پھر اللہ کا شکر کریں. یہ نہ کہیں بادشاہوں کے گھر وہاں بھی مسائل ہوتے ہیں. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو رب نے گدھا ریڑھی چلانے والے کے گھر پیدا کر دیا ہے تو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. آپ کا شہزادہ اور بادشاہ یہی باپ ہے جو بے شک لولا لنگڑا ہے، گدھے کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ اسی کے پیسوں سے آپ پلے ہیں اور اسی کی محنتوں اور کاوشوں سے آپ بڑے ہیں. آج آپ اگر تعارف نہیں کرواتے کہ میرا باپ جو ہے وہ چونکہ کمی ہے، فقیر ہے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. میں نے بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہے، تھوڑی سی دولت کیا ملی، مال کیا ملا، تعارف کیا ملا، ماں باپ کو تعارف کروانا ہی چھوڑ جاتے ہیں، ملنا چھوڑ جاتے ہیں. آپ نے ابھی اسی سال کے شروع میں خبر نہیں پڑی، کراچی میں ایک ڈاکٹر 6 سال کے بعد لوٹا ہے اور اس نے تمام قومی اخبارات کے اندر یہ خبر دی کہ میں فلاں نمبر گھر، فلاں نمبر گلی میں اپنی ماں کو آج سے 6 سال پہلے چھوڑ کے گیا تھا. ہم بیوی بچوں سمیت باہر یورپ شفٹ ہو گئے تھے، یہاں واپس آئے ہیں تو ماں وہاں پہ نہیں ہے، کسی کو ملے تو ہمیں ملوا دے. یہ کوئی چھوٹی تکلیف نہیں. پچھلے دنوں کالج کے کولیگس لے کر کے گئے کہ یار ایک مکان دیکھنا ہے، دیکھنے گئے. آپ یقین کریں وہاں بھاری بھرکم عورت، یعنی وجود بس اللہ تعالیٰ معاف کرے، الٹی چارپائی پہ لیٹی ہوئی، یہ چولہا ساتھ نیچے پڑا ہوا ہے، ادھر پانی کا جگ پڑا ہوا ہے. تو ہم نے پوچھا ماں جی کی مسئلہ جے، سدھے کیوں نہیں؟ کہندے پت میرے کو کروٹ لئی نہیں جاندی تے چولہا میں رکھیا میرے کو دھیاں پتر. میں کہ جی اولاد نہیں؟ کہندے پتر اولاد ہے گئی ہے، پڑھایا سی باہر ٹر گئی ہے. اج جڈا مکان ہن ویکھنا جے نا کرائے لئی، یہ میں ایک پورشن وکھرا سارے بچیاں لئی بنایا سی. سرتاج سر تو ٹر گیا تے اولاد چھڈ کے ٹر گئی. تے انہاں دیاں بیگماں کہندیاں نے کہ سانو ہن ماں پیو یہ بھار کتنے چکی اسی. محلے والے نے جے کوئی پانی بھر دیندے نے تے ٹھیک، نہیں تے میں اس حال چ رہنی ہاں. تے پت جے گلی پکائی جاوے تے کتے میں ادا کر کے پٹھے ہی سٹ کے تے 2 لقمے کھا لینی ہے جڑی زندگی دے ساہ پورے کرنے نے. آپ یقین کریں ان لوگوں کا رمضان کیا کہے گا، قیام کیا کہے گا، رکوع کیا کہیں گے، سجود کیا کریں گے، کیا کریں گے، ان کی نیکیاں کیا کریں گی اگر ماں اس حالت میں جس نے ایک ایک پل گندگی، غلاظت، سارا کچھ کر کے آج تھوڑے نفیس ہو گئے ہو، آج بڑے ہو گئے ہو، شادیوں کے قابل ہو گئے ہو، لب و لہجے تمہارے اچھے ہو گئے ہیں، تمہارے اندر علم اور نالج وہ علم و عرفان آ گیا ہے، ماں باپ کی پہچان ختم ہو گئی ہے. ایک کم میں ہمیشہ ماں پیو نے بھی سمجھایا ہے، تالی ایک ہاتھ نال نہیں وجدی، بسا اوقات معاملات بہت. تو پہلے سنبھالیں، کور کریں، پھر آپ کو زندگی مزہ دے گی. یاد رکھیے اگر گھر کے معاملات اچھے نہیں ہیں تو اللہ کے ساتھ اگر آپ نے کہیں کمی بیشی ہو گئی تو رب اپنے حق معاف کر دیتا ہے، بندوں کے حق نہیں معاف کرتا. وہ پہلے ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے. اس لیے والدین کے بارے میں دماغ میں سوچ اچھی، نظر میں حیا، جتنے عضو ہے نا ان کا فنکشن دیکھیں کیا ہے، وہ ماں باپ کو دے. اگر بال اور زلفیں اچھی ہیں تو اس 7ویں دن پیو نے ٹینڈ کروائی سی، انہاں والاں نو شاید ہمت سی تے چاندیاں نال تولیا سی.
سونے جنہ اج جگہ تے چاندی اتر آئی ہے نا، انہاں زلفاں دی قدر کر، کنگھی کر، واہ انہاں نو تو جواں کڈنیاں بھی پہن نہ تے کوئی حرج والی گل نہیں ہو۔ اگر اللہ نے آپ کو دماغ میں سوچ اچھی دے دی ہے، ذہین بنا دی ہے، جی ابا جی بھی پڑھ دینا تو تیرے تو شاید ڈبل ذہین ہوں، لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی تیرے تے لا چھڑی ہے تغاری مزدوری اے سر تے بالٹے چک چک کے ڈونگ پہ گئے نے، نشان پہ گئے نے۔ اچھی سوچ کم از کم اپنے ماں باپ کے بارے میں رکھ لے۔ بس اوقات بچے ملتے ہیں آ کے کہندے جی ساڈا پیو شاید کہ ابلیس بھی وہ نالوں چنگا ہویا، جملے بولتے ہیں پیو بارے، ساڈا پیو اس قدر کٹیا تے گری سوچ دا مالک ہے، ہماری اماں ایسی ہیں۔ پت تو کداں او جی اللہ تعالیٰ کڈ دیندا بسا اوقات مردیاں دے وچوں زندہ، زندیاں چوں مردہ، پیڑے لوکاں دے گھر چنگے نہیں پیدا کر دیندا، وہ فرعون دے گھر تو تعویلیں ہیں ہمارے پاس۔ بھائی جو کچھ مرضی ہے، یا ابتی عزت دو، احترام دو، زبان ہے تو لفظ اچھے بولو، آنکھ ہے تو نظر جھکا لو، حیا پیدا کرو، جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے۔ کان اللہ نے دیے ہیں نا تو سننے کی طاقت پیدا کرو۔ پیور میں رائٹ ہے بغیر کسی وجہ تمہیں، ویسے باپ ایسے ہوتے نہیں ہیں، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پارے جب چڑھ جائے، عمر ڈھل جائے، کنٹرول نہ رہے، بس میں نہ رہے، بول لیتے ہیں۔ انہیں بولنے تو دو کہ بولنے کا بھی حق چھینا جائے گا، نہیں بولنے دیجیے۔ پاجی ساری پروفیسری نہ سائڈ تے کر کے رکھ دیندے سی ابا جی، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد سے بڑھ کے دنیا میں مشفق شاید کوئی والد نہ ہو، بڑے مہربان قدردان ہسمکھ ہے، لیکن کسی ویلے ظاہر ہے پیو پیو ہے، پیو نو کون دسے اوے تو لیٹ آیا تو کیا سی بھی 10:30 بجے کاموں کی والے نے تینوں ٹائم دینا ہے؟ نہیں ابا جی وہ کوئی وجہ بن گئی، انہوں نے مینوں 11:30 تو بعد ٹائم، میں کی کراں پھر؟ چل اتنے کھڑا ہو جا، بھئی باپ کو حق ہے وہ کھڑا کر لے، وہ روک سکتا ہے، میں بالکل تیار ہوں۔ اور بھائی قاری احمد حسن ساجد صاحب کو بلا لیا ہے، ہم نے سیالکوٹ جانا ہے، ریڈی ہیں بالکل، کپڑے پہن لی ہیں، ان کی گاڑی میں نے گھر کھڑی کرنی تھی، اپنے والی لے کے جانی تھی، وہ آ گئے ہیں، ماں جی باہر صحن میں لیٹی ہوئی ہیں، بیمار ہیں، میں نے ان سے پہلے اجازت بھی لے لی۔ جب قاری صاحب آ گئے نا کہندے پت انہاں دا بھی اوتھے ہی پروگرام ہے، میں کیا جی، کہندے پھر انہاں نوں بھیج دے، تو نہیں جانا، انہاں نوں بھیج دے، تو نہیں جانا۔ اگلی پارٹی کہندی ہے بھاجی اسی تے انہاں دا ٹائم ہی تہاڈی وجہ تو لیا سی، تے تسی نہیں آن دے تے اسی کی کرنا ہے؟ ساری دنیا ایک طرف، ماں جی نے روک دیا ہے تو پھر روک دیا ہے، ان کا رائٹ ہے، میں نہیں آگے ہل سکتا، ماں جی وعدہ ہے، مجھے یہاں بولنے کا حق نہیں ہے کہ جس رب نے مجھے وعدے کی وفاداری سکھائی ہے اس رب نے مجھے ماں کا حیا سکھایا ہے، ادب احترام کے دائرے میں رہ کے اپیل کی ہے، بات کی ہے، ماں نے فائنل فیصلہ دے دیا، نہیں جانا تو پت، میں نہیں گیا، دنیا کی گالیاں سن لی ہیں، لیکن ضمیر کی اندر کی آواز یہ تھی کہ تو نے اچھا کیا ہے، لوگ کہہ رہے تھے تو نے غلط کیا، تو کبھی ایسا کر لے۔ رشتوں کے فیصلے ہیں، ماں باپ کے فیصلے اٹل، جس بچے نے سمجھ لیے میرے رب نے بھاگ لگا دی، اور جنہوں نے ماں باپ کو رسوا کر کے، تنگ کر کے، عدالتوں میں جا کے، کورٹ کچہریوں میں جا کے، ان کی پگڑیاں اچھال کے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ عام کر کے، پھر میں نے ان کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، سر جی ماں پیو دی آ نکلی، دعا خود دین تے چاسے، یہ کوشش کرنی ہے کہ اپے نہ دے ٹھڈوں دعا نکلے، تے اے سوچنا جے کہ کدی آ نہ نکلے، ایک باپ کی آ۔ میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ شارٹ کر کے سنایا، جمعے کے بعد ایک باپ ملتا تھا اور کہندا سی پتر میں بالکل سادہ دیہاتی ماحول دا بندہ، تو میں 45 کلومیٹر سفر کر کے تیرے کو آنا، ڈنگر میں بن کے چھاویں ادھر ادھر کر کے آیا، یار میں بڑا ہی پریشان ہاں، جویں آ بزرگ نہیں سائڈ تے ہو کے بیٹھے ہوئے میں وہ بیٹھے ہوندے سی،
تے آن کے کہنا کہ پتر میرے تے نہ بہن تے سٹائل تے غصہ نہ کری، میں بہت پریشان ہویا کی ہے؟ بس کہندا جی میں دس نہیں سکدا، اولاد ہے، پردے پاؤنے پیندے نے پر اندروں ہاں نکل جاندی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ایک نوجوان جمعے کے بعد بیٹھا، کہندا جی میں تانوں سائڈ تے ہو کے ملنا، پورے جمعے چ روندا رہا ہے۔ خیر ملے حکم، کہندا جی میں تواڈے کولوں نہ تجدید نکاح کراونا ہے۔ میں کہ پہلے نکاح ہویا تو پھر تجدید دی کی ضرورت ہے؟ کہندے جی بس اج میری چوتھی دھی پیدا ہوئی ہے تو میں ٹوٹ گیا، میں ٹوٹا تو پہلے بھی سا، پہلی دوجی تیجی واری بھی، لیکن اج ختم ہو گیا۔ ہوا کیا ہے؟ کہندے جی میں ماں پیو نال ضد لا کے، رشتہ داراں نال ضد لا کے، پورے ٹبر خاندان نال ضد لا کے کڑی نو کڈ کے تے جا کے میں عدالت نکاح کرایا ہے، تے رب نے شاید مینوں سزا دیتی ہے کہ پہلی دھی دیتی ہے، پھر رب نے بیٹی دیتی ہے، پھر بیٹی دیتی ہے، اج چوتھی بیٹی، تو میرا دل کردا میں ٹاواں مار کے رواں۔ ہویا کی ہو؟ کہندے مینوں اداں لگدا جداں نا مینوں میرے پیو دی ہاہ لگ گئی ہے۔ میرا پیو ایویں روندا سی، میری ماں اداں ترلے پاؤندی سی، انہیں میری اپنی پگڑی میرے پیراں تے رکھی ہے تو میں پرے سٹتی سی۔ مینوں پھر سمجھ آئی، میں پوچھیا ہوندا کتوں ہے، کیڑی جگہ تو آیا ہے؟ انہیں جدوں دسیا تو سمجھ آ گئی پیو کیڑا پیو سی تے کیڑا پتر ہے تے کی حساب ہے۔ میں کہا بہ جا، ٹینشن نہ لے، انہاں پال۔ صحیح بخاری دی روایت سنائی، جڑا اپنیاں بچیاں نو پالدا ہے، محنت کردا ہے، انہاں نو پڑھاندا ہے، تعلیم تربیت کردا ہے، یقیناً وہ جنت دا باعث نے۔ میں آکھیا انہاں نو پڑھا، تعلیم دے، تے جدن اے گھروں نسن تے او نہ کریں جڑے تیرے پیو نے کیتا ہے، تے جج دے کول جا کے نہ بیان دے دیں کہ اے ٹھیک ہے نکاح کرنا چاہندی ہے۔ تے کہندا یار یہی تو میں روندا آیا کہ میں ہر بچی واری دعا کیتی، اللہ اپنی ماں تے نہ جاوے، اللہ اپنی ماں تے نہ جاوے۔ میں کیا ہن کی پتر چاہنا ہے، او دے واری کی کہیں گا اللہ پیو تے نہ جاوے؟ جا انہاں نو ویاہ کر کے تے جدن چوتھی دا جڑی ہن جمی ہے اینوں ٹور آویں گے نا عدالتی نکاح نال، تے پھر آ جایا جے میاں بیوی تے میں تہاڈا نکاح پڑھا دواں گا جے میں زندہ ہویا تھا۔ سر جی اللہ کے لیے بچوں کو کہہ رہا ہوں، اپنے والدین کی قدر کر لیں، عزت اور آبرو۔ ٹھیک ہے ہو جاتی ہیں والدین سے غلطیاں، لیکن میرا ماننا ہے والدین کی نیت غلط نہیں ہوتی، کبھی ان سے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، کبھی وہ سٹیپ غلط لے لیتے ہیں۔ اور میرا یہ بھی ماننا ہے ماں باپ کی پابندی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، سوچ اپنی اپنی ہوتی ہے۔ میرے بچے نا جی اللہ دا شکر ہے اج تک دیوار تو باہر کتے گلی چ کھلوتے بیٹھے بول دے گل بات گپ شپ لاؤندے نہیں ویکھے گئے۔ محلہ پورا گواہی دیندا ہے کہ نہیں یار پروفیسر تو گھر نہیں بھی ہوندا، تیرے بچیاں دی تربیت۔ میں سمجھنا کہ پیچھے ماں دا کردار ہے، دادا جی دا کردار ہے، دادی اماں دا کردار ہے، رشتہ دار عزیز و اقارب، ایک ماحول ہے۔ ٹھیک ہو گیا، میں اس گل نو ماننا تسلیم کرنا کہ ایویں ہی ہے، لیکن سر کدی یہ بھی چیز نوٹ کیتی جائے کہ الٹ سوچ بھی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ باہر بچہ نکلے، نہ گالی دے، نہ گالی سنے، نہ برا کہے، نہ گلی محلے میں سارا کچھ ہوتا ہے۔ تے چھوٹی بھن ول گیا تے پوچھا بچے کتنے نے؟ کہندے میں انہاں نوں کٹ کے باہر بھجا دینی ہاں سویرے سویرے، چلو شاباش گلی چ۔ میں کہا کیوں؟ کہندی باؤ جی یہ میں سارے نوں عبدالرزاق تے نہیں بناونا یا تیرے بچے ورگے تے نہیں بناونا، انہوں نے محلے چ بھی رہنا ہے، انہاں لڑنا بھی ہے نہ کٹنا بھی ہے، تے جے ادا تیرے بچیاں ورگے رہ انہاں نوں تے مڑ کے اگوں لڑنا بھی نہیں آنا تے بولنا بھی نہیں آنا۔ میں انہاں نوں کہنی ہاں بھائی جو مرضی ہو جائے، کٹ کھا کے آ جایا جے، 4 مار آیا جے، 10 کھا آیا جے، مینوں آن کے دسنا نہیں، جو کرنا جے اپے نبڑنا جے۔ ایک دن پتہ لگا کہ ساڈا جڑا سب تو چھوٹا بھانجا نا وہ ایک جگہ فوتگی ہوئی تے اتنے جا کے انہوں دی کرسی تے بیٹھا ہے، انہوں نے کہندا ابا میرا مصروف ہے وہ نہیں آ سکیا، لیاؤ جو کھوانا پیانا جے مینوں کھواؤ۔ یہ بھی انداز ہے، وہ بھی ایک انداز ہے۔ والدین سے فیصلے کبھی غلط ہو جاتے ہیں لیکن ان کی سوچ پیچھے اپنی ہے، کبھی پوچھ کے تو دیکھو، اور اگر وہ پابندی لگاتے ہیں تو معنی یہ ہے پتنگ بازی تے بھی گل ہو جاوے
ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤ ਉਡਾਓ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਹੋਇਆ ਪਰਸੋਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੋਇਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ। ਇਹ 4-3 ਵਾक़ੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਜੇ ਗਜ਼ਾ ਤੇ ਫਿलिस्तीन 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? किसी को टेंशन नहीं हुई। डोर हराम है, खरीदनी नहीं है, लेके जला दो। और जिनके पैसों से उनके फौजियों को, सिपाहियों को माल पैसा खाना पीना, वो नहीं 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 जी, वो फिर मोबाइल भी है, आ भी है, वो भी है, 100 बहाने हैं। एक खबर इस वक्त बड़ी आम चल रही है कि अमेरिका की एक सड़क है, उस पर लिखा हुआ है कि बच्चा डेफ है, सुन नहीं सकता, लिहाजा हार्न ना दिया जाए, गाड़ी की स्पीड स्लो कर ली जाए, 2.5 सिर्फ स्पीड होनी चाहिए। उन्हों का एक बच्चा गूंगा बहरा है तो स्पीड कर लो गड्डी की 2 ਤੋਂ 2.5, तो जिन्होंने बच्चों को यही पता नहीं कि बोलना की है तो कहना की है तो होण की डिया है, तो उन्होंने तो तुहाडे मिसाइलों की भी स्पीड स्लो नहीं होती। सर जी अल्लाह न करे एक दुकानदार तेरे मेरे बच्चे के कत्ल का बायस बन जाए, मर जावांगे पूरी जिंदगी, मुड़ के उसकी दुकान का रुख नहीं करांगे। तो एडा ही आसान हो गया साडा को। वालिदैन पाबंदियां लगाते हैं, डोर समझिए पतंग की, जिहड़ा पिछे उड़ाउण डिया हुंदा ना उहनूं फड़दा एक वेला हुंदा डोर मुक जाती है। माँ प्यो कोल कितनी वसाइल मुक जाते हैं, कदी सोच जवाब दे जाती है, कदी हिम्मत जवाब दे जाती है। तो माँ बाप तो आज़ादी के चक्कर च इन्हों छड्ड के भजो तो फिर वो जी डोर हथों छुटे तो पतंग की हालत होंदी है ना कि कदी इत्थे लुट्टी गई, कदी छापियां ते, कदी किते तारां ते, किते खंबे ते, किते गली च। फिर मैं उन्होंने औलादां नूं उदां ही रुलदियां वेखिया, भावें वो यूरोप टुर जाण ते भावें अमेरिका। फिर अपनी औलादां कोलों जदों मार खांदे ने तो फिर माँ प्यो नूं रोंदे ने, लेकिन उदों माँ प्यो टुर गए हुंदे ने। तो माँ प्यो की कदर कर लो। यकीन करो मैनूं अम्मी ते अब्बू नूं मिलण लई डेली कब्रिस्तान जाना पैंदा जी। मैं हुण राती जिन्ने बजे भी मुड़ना ना मैं उन्होंने मिल के जाना, लेकिन कब्रिस्तान अगे मैनू बूहे ते खलोते मिलते सी, जागते होंदे सी, आ गए हैं पुत्र जी आ गए हैं। बड़ा एहतियात नाल जाना ना, दरवाज़ा ऐसा जिहा बंद के किते नींद खराब ना हो जाए। पर नहीं पुत्र मैं जागन दिया, मैं यार तेरे इंतज़ार च सा। तो जे जिंदा ने तो इन्हां दी कदर कर लो, तो जे इत्थों टुर गए ने ना तो फिर इन्हां लई कसरत नाल पिछों दुआवां दे सिलसिले शुरू कर दो तो रवाना करो। केड़े सानू तो दुआवां भी बेचारियां नूं नहीं आउंदियां, जनाजे दियां दुआवां उवें ही रवाना कीते ने। तो रमज़ान में तय कर लें, अगर इत्तिकाफ बैठे हैं तो कम अज़ कम जनाजे की दुआएं सीख लें। एक बड़ी बात मशहूर हुई है, मैं कई दिनों से सुन रहा हूँ कि रमज़ान दियां ताक रातां च या आखिरी अशरे च ना कोई दरस नहीं जे सुनना, ना कराउणा है तो ना सुनना, इबादत करनी। नहीं सर इदां दी गल नहीं, ये दुरूस भी इबादत ने, कुरान समझना भी इबादत है, इफ़हाम और तफ़हीम भी इबादत है। तो कोई पल्ले पिया एक नुक्ता कुरान में भावें 100 ख़त्म कर लो, और अगर एक आयत कोई समझ आ गई है, कोई नुक्ता समझ आ गया है कि मैंने माँ बाप के लिए क्या करना है, जिंदा है तो क्या करना है, फौत हो गए तो क्या करना है, रिश्तेदारों के लिए क्या करना है, इबादत को सेफ कैसे करना है, नेकियों को महफूज कैसे करना है। जिद्दन इंशाल्लाह इस नुक्ते के काम शुरू हो गया तो बाकी 11 महीने भी रब रमज़ान वर्गे कर देगा। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जितने ज़िंदा है उनको सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे, जो फौत हो गए उनके साथ नरमी का मामला फरमा। मुझे बड़ी दिली खुशी हुई है बच्चों को देख के, माशाल्लाह हिफ़्ज़ कुरान मजीद, और बिलखुसूस वो बेटी जिसका वजूद जला तो अल्लाह ताला उसको सेहत और आफ़ियत दे, वालिदैन उनको जो है वो सब्र और उसके साथ जो है हौसले और हिम्मत और इस्तिकामत से चलने की तौफीक दे। अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियों से नवाजे, और ये जो कामयाबियाँ और कामरानियाँ बच्चों ने आज समेटी हैं अल्लाह ताला इनको भी और मज़ीद तरक्कियों से नवाजे। इस जामिया के ख़तीब हज़रत मौलाना ज़फ़र इकबाल डार साहब की तबीयत ख़राब है, सिद्दीक हॉस्पिटल गुजरांवाले वाला सिद्दीक सादिक हॉस्पिटल वहाँ हैं, तो हम दिली दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बीमारों को शिफा दे और दुखियों के दुख दूर करें, और अल्लाह ताला अपनी आसानियाँ फरमाए। ये भी कोई दुआ दे।
بیماروں کے لیے اور پریشان حال کے لیے، اس مسجد کا طالب علم تھا، اس کو زندگی اور اللہ تعالیٰ تندرستی والا عالم دین۔ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی۔ الہ العالمین تیرے بندے مل بیٹھے ہیں، اللہ رمضان کا مبارک مہینہ دیا، تیرا شکر ہے اللہ۔ پہلے 2 عشر خیر و عافیت سے گزرے، اللہ تیرا شکر ہے اللہ۔ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اللہ، تجھ سے اپنے جملہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما دے اللہ۔ ہم خطا کار ہیں، اقرار کرتے ہیں اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اللہ۔ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں اللہ، ان کی پریشانیاں رفع فرما دے اللہ۔ جتنے بھی دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے اللہ۔ بے روزگار لوگوں کو اللہ رزق حلال عطا فرما اور اللہ غیب سے مدد فرما اللہ۔ مغروض لوگوں کی مدد فرما کہ اللہ ان کے قرضے آسان ہو سکیں اللہ۔ جتنے بھی دکھی لوگ ہیں اللہ، دکھ دور فرما۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللہ۔ اس مسجد کے خطیب ڈار صاحب اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ۔ جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے ان کے لیے بھی، جنہوں نے نہیں کہا ان سب کے لیے اللہ درد دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ معاملات آسان فرما دے اللہ، شفائیں نصیب میں لکھ دے اللہ، مشکلیں ٹال دے اللہ۔ وطن عزیز کے مسائل جتنے بھی اس وقت ہمارے لیے پریشان کن ہیں اللہ، ہماری مدد فرما اللہ، ہماری مدد فرما اللہ۔ اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما اللہ۔ اس وقت فصل مونگ کو پہنچی ہوئی ہیں اللہ، ہم سے ہمارا رزق نہ چھین، ہم سے ہماری گندم نہ چھین اللہ۔ یہ طوفان، یہ اولے، یہ بارشیں اللہ یقیناً تیری ناراضگی کی خبر دیتی ہیں۔ اے ناراض رب ہم سے راضی ہو جا اللہ، ہم تم پہ راضی ہیں اللہ، ہم پہ راضی ہو جا اللہ۔ ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما اللہ، تیرے بندے ہیں اللہ، ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما اللہ۔ جو زندہ ہیں ان کو صحت والی زندگی دے اللہ، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبر منور فرما اللہ، ان کے درجات بلند فرما اللہ۔ میرے والدین سمیت جن بھی لوگوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا کوئی ایک اللہ، ان کے ساتھ نرمی کا کرم کا معاملہ فرما اللہ۔ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، تا حد نظر وسیع فرما الہ العالمین۔ ہماری نسلوں کو اچھا بنا دے اللہ۔ ہمارے جن بچوں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سنایا ہے اللہ، ان کو عامل بعمل بنا دے اللہ، ان کو دنیا کے امام بنا دے اللہ۔ جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور ان کے دلوں میں حسرتیں ہیں اللہ، ان کی جائز تمنائیں پوری فرما اللہ۔ اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ۔ جہاں رشتوں کی پریشانی ہے اللہ، آسانیاں فرما اللہ۔ جہاں پہ دوریاں ہیں اللہ، قربتیں عطا فرما اللہ۔ جہاں نفرتیں ہیں انہیں محبتوں میں تبدیل فرما اللہ۔ اس مسجد کے اندر موجود جتنے بھی لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اللہ، ان کی نیکیاں قبول فرما اللہ، ان کی حاضریاں قبول فرما اللہ۔ ان کی اولادوں میں خیر و برکت کر دے اللہ۔ ہمیں اچھائی اور بھلائی نصیب فرما اللہ۔ آج کے اس پروگرام کی وساطت سے اللہ ہمارے مقدر میں جنت لکھ دے اللہ۔ جیسے یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں اللہ، ہمارا سفر کرنا، سننا، سنانا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔